نہیں ہوتی؟ کبھی سوچا ہے کیوں نہیں ہوتی؟ بس فوراً اس پروردگار سے شکایت کرنے لگتے ہیں کہ ہم لوگوں کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، اوروں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ کبھی اپنے آپ میں جھانک کر دیکھا ہے کہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ ہے اللہ پر یقین۔ آپ کو اللہ پر یقین ہی نہیں ہے کہ میں دعا مانگوں اور اللہ قبول کر لے۔ آپ کو خود پر یقین نہیں ہے کہ میں دعا مانگوں اور اللہ قبول کر لے۔ جس دن وہ یقین آ جائے گا، اس دن وہ ساری دعائیں آپ کے قبول ہو جائیں گی جو آپ اللہ سے یقیناً طور پر مانگتے ہیں۔ یقین کر کے تو دیکھیے، اگر پھر بھی نہیں ہوتی تو سمجھ جائیے کہ اس پروردگار نے آپ کے حق میں اسے بہتر نہیں کیا، بلکہ اس سے اور بھی بہتر لکھا ہے، کیونکہ وہ رزاق ہے، سب جاننے والا ہے۔ یقین اتنی بڑی چیز ہے۔ سوچئے، آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا، لیکن پھر بھی اللہ ہے۔ ہم مانتے ہیں، آپ مانتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ اللہ ہے اور ایک ہے۔ یہ دنیا، یہ کائنات کس نے بنائی؟ صرف ایک معبود، اللہ نے۔ اور یہ کیسے پتا چلا؟ کیونکہ یقین ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اللہ ہے۔ اللہ کیا ہے؟ جب ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہے تو ہمیں یہ یقین کیوں نہیں ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ ہمیں شک کیوں آ جاتا ہے اپنے دماغوں میں؟ کیوں ہم شک کا کیڑا پاڑ لیتے ہیں؟ اور وہ شک ہی ہماری دعاؤں کو ناقبول ہونے کی وجہ بن جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا حکم آیا، جہاں وہ سویا کرتے تھے، یہ ان سے کہا گیا کہ آپ وہاں سے ہٹیے اور وہاں پر مولا علی علیہ السلام کو لٹا دیجیے۔ صرف لٹانا ہے، سلانا نہیں ہے، لٹانا ہے۔ اور وہ کیونکہ اس وقت رسول خدا کی جان کو خطرہ تھا، اور وہ وہاں سے ہٹے۔ اس لیے نہیں ہٹے کہ ان کو ان کی جان پیاری تھی، بلکہ اس لیے ہٹے کیونکہ انہیں دین اسلام دنیا میں پھیلانا تھا، انہیں اس چیز کی پرواہ تھی۔ بلکہ جب یہ بات مولا علی علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے نہیں سوچا کہ وہ 3 بھائیوں میں سب سے چھوٹے بھائی، اور ان میں بھی 9 10 سال کا فرق ہے، تو کیا وہ ایک پل کے لیے نہیں سوچ سکتے تھے کہ سب سے چھوٹا ہوں، مجھ سے ہی یہ کیوں کہا گیا؟ مجھے کچھ ہو گیا تو؟ لیکن یقین، رسول خدا نے ان سے بولا کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، تو بس مولا علی علیہ السلام نے اس بات پر یقین کیا اور شکر خدا کا سجدہ کیا۔ اور یہ سجدہ شکر اس دن سے شروع ہوا جو مولا علی علیہ السلام نے شروع کیا تھا، اور آگے تک ہوتا رہے گا۔ اور آپ سب سے امید اور گزارش ہے میری کہ اس ذات پاک نے ہم سب کو جو بھی عطا کیا ہے، جو کچھ بھی عطا کیا ہے، اس کا شکر ادا کرتے رہیں، تاکہ اللہ آپ کو اور نوازے۔ اللہ کو خوش کریے، اللہ آپ کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ تو یہ مولا علی علیہ السلام کا یقین تھا کہ انہوں نے ایک پل نہیں سوچا کہ میری جان کو کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ پر یقین تھا۔ اور آپ لوگ، ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں آج کل؟ پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں ویسا ہوگا یا نہیں۔ نہیں ہے اللہ پہ یقین۔ اپنے اعمال دیکھیے کہ ہم اس لائق ہیں یا نہیں ہیں کہ اللہ ہماری بات سنے۔ اپنے آپ کو اس لائق بنائیے، نماز روزہ کریے، کسی کی برائی نہیں کریے، پڑوسیوں کی مدد کریے، نیک راستے پر چلیے، تو پھر تو گنجائش ہی نہیں بچتی، جبکہ وہ کائنات کو بنانے والا ہے، 70 ماؤں کے برابر پیار کرنے والا ہے۔ اور جب ہم سے کسی کی دعا قبول ہوتی ہے تو کیا ہم لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں، بس خوشیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، خوشیاں منانے لگتے ہیں، لوگوں سے اس خوشی کو شیئر کرنے لگتے ہیں، اپنی محنت کا ڈھنڈورا پیٹنے لگتے ہیں، لیکن کیا سوچتے ہیں وہ کامیابی ملی کیوں؟ اس اوپر والے نے دی۔ تو اس چیز پر غور فرمائیے کہ آپ کے ہمارے اعمال کیسے ہیں،
اس طریقے سے دعا مانگیے. آپ کے دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ دعا مانگتے وقت وسیلہ بنائیے. ساتھ ہی ساتھ سب سے اہم بات ہے یقین. یہ ہو تو سب ہے، ورنہ کچھ نہیں. اچھے اعمال کریے، صحیح ڈھنگ سے دعا مانگیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک دن ہم سبھی کی دعائیں قبول عطا فرمائے گا. الہی آمین ثم آمین.